وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بعد تراویح رمضان المبارک کا مخصوص درس تاریخ اسلام جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو ان کی شرارتوں اور اسلام کے خلاف غلط سازشوں کی بنیاد پر ان کو شہر بدر کرنے کا حکم دیا تھا، اور منافقین جو بظاہر مسلمان تھے لیکن دل میں کفر پوشیدہ تھا، وہ پس پردہ ان یہودیوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے تھے، اور ان کے اس جھوٹے وعدے کی بنیاد پر بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے نہ نکلنے اور آپ سے جنگ کرنے کا چیلنج دیا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنے ہمراہ لے کر قبیلے بنو نذیر کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مہم پر تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی امامت کے لیے کسی کو منتخب کر دیتے۔ اس بار آپ نے امامت کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبہ نما خیمہ دے کر بھیجا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک غرب نامی درخت کی لکڑی کا بنا ہوا یہ خیمہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر منتخب کیا جانا تھا۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں قبیلے بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ان لوگوں نے پہلے سے اپنی تیاری کر رکھی تھی، کافی مقدار میں ہتھیار، تیریں اور پتھر پھینکنے کے لیے قلعوں کی فصیلوں پر انہوں نے رکھ رکھے تھے۔ مسلمان نیچے کی طرف تھے اور وہ اوپر کی طرف تھے۔ وہ اوپر ہی سے مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تیروں کی بوچھار کر رہے تھے، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان دور ہٹ کر ان کے تیروں سے بچتے تھے۔ پہلے دن صبح سے لے کر شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ رات کا جب وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر پر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر فرمایا، اور خود 10 صحابہ کے ساتھ میں مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ رات بھر صحابہ کرام نے وہیں آرام کیا اور قلعے کا محاصرہ کیے رہے۔ صبح جب نمودار ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس اس میدان میں تشریف لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارکہ ایک جگہ نصب کر دیا گیا۔ یہودیوں کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام ازوق تھا، اور یہ اتنا زبردست تیر انداز تھا کہ اس کا کوئی بھی نشانہ تیر کا خطا نہیں کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارکہ یہ کافی دور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ازوق تیر باز کے تیر خیمے تک پہنچ رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب اس کی اس حرکت کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ مبارکہ کو اور دور نصب کر دیا گیا۔
دوسرا دن بھی قبیلے بنو نذیر کے ساتھ اسی طریقے سے اوپر سے پتھر آتے رہے اور نیچے سے اس کو روکنے کی کوششیں کی جاتی رہی، اور ابھی تک بھی یہودیوں کی مدد کے لیے عبداللہ بن ابی کا کوئی بھی ساتھی یہاں نہیں آیا تھا۔ رات کے وقت حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک غائب ہو گئے۔ لشکر اسلام کے اندر یہ کوہرام مچ گیا کہ علی غائب ہیں، کہاں چلے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور علی کسی معاملے کو سر کرنے کے لیے ہی گئے تھے۔ ابھی مولا کائنات کی تلاش جاری ہی تھی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زبردست تیر باز کا سر اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ اس وقت رات کے تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ایک کمین گاہ میں چھپ گیا تھا تاکہ جیسے ہی رات میں غفلت ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے، مولا کائنات کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے اس کی کمین گاہ کا پتہ لگایا اور اس کو قتل کر کے اس کا سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کئی دنوں تک یہ محاصرہ جاری رہا اور یہودیوں کے پاس چونکہ کھانے کی وافر مقدار موجود تھی، مقابلہ کرنے کے لیے بھی وافر مقدار میں کثرت کے ساتھ ان کے پاس ہتھیار موجود تھے، اس لیے مسلمانوں کے اس محاصرے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلعے کے باہر قبیلے بنو نذیر کے کھیت تھے، ان کے باغات تھے، ان کے نخلستان تھے جہاں ان کے کھجوروں کے درخت تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو یعلا مازنی اور حضرت عبداللہ بن سلام کو مقرر فرمایا کہ یہ دونوں جائیں اور ان کے نخلستان کو کاٹ دیں، یعنی ان کے درختوں کو کاٹ دیں۔ جب یہ اپنا مالی نقصان دیکھیں گے تو ان پر اثر پڑے گا اور بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو حضرت ابو یعلا اور حضرت عبداللہ بن سلام اس کام پر مقرر ہوئے اور یہودیوں کے درختوں کو انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ بڑی قیمتی کھجوروں کے درخت ان کے تھے جو پھلوں سے لے لہا رہے تھے، چنانچہ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قیمتی کھجوروں کے درختوں کو کاٹ رہے تھے، اجوا کھجوروں کے درختوں کو کاٹ رہے تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام قسم کی کھجوروں کے درختوں کو کاٹ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگی کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے سے کیا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب یہ مال ہمیں ہی عطا فرما دے گا۔ جب یہودیوں نے اپنا مالی نقصان دیکھا کہ ان کو مالی اعتبار سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور ان کے اچھے مہنگی کھجوروں کے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، تو انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ ان کی عورتیں گریبان پھاڑنے لگی اور چیخنے چلانے لگی، اور اب ان کی آنکھیں کھلی کہ ہمیں مسلمانوں سے کسی بھی طریقے سے بات کر لینی چاہیے۔ یہودیوں کے دوسرے سرداروں نے حوی بن اخطب سے کہا کہ اب بھی تم اپنی ضد پر اڑے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری پوری قوم کا ستیہ ناس ہو جائے؟ کیا اس وقت تک تم ضد پر اڑے رہو گے؟ اب بھی موقع ہے کہ مسلمان جو بات رکھ رہے ہیں ان کو مان لیا جائے۔ آخرکار حوی بن اخطب نے ایک غلط پروپیگنڈا مچانا شروع کیا اور وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو دنیا میں امن پھیلانے کے لیے آئے ہیں، ہرے درختوں کو کاٹنا یہ امن کے خلاف ہے، اس لیے ہرے درختوں کو کاٹنا آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے۔ اس بات کو یہودی اپنی تاریخ میں کثرت سے بیان کرتے ہیں اور اس بات کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان درختوں کو کاٹنا جو تھا وہ اس لیے تھا کہ چونکہ وہ درخت ایسی جگہ پر تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر چھپ کر یہودی رات کی تاریکی میں مسلمانوں پر حملہ کرے، اور دوسری بات یہ تھی کہ دشمن کے مقابلے کے لیے دشمن جب کسی بھی طریقے سے
اپنی حرکت سے باز نہ آتا ہو تو اسے مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 10 یا 12 درخت کاٹے گئے تھے، اس سے زیادہ اور درخت کاٹے نہیں گئے تھے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کا حکم ارشاد فرمائے تو پھر وہ بات بہتر ہی ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی فساد والی بات نہیں ہوا کرتی۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے وہ لوگوں کے اندر اس طریقے کی غلط فہمی مچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لوگ ان کی باتوں میں نہ آئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ محاصرہ 25 دن یا 30 دن یا اس سے بھی زیادہ دن کا یہ محاصرہ رہا، اور اس کے بعد ہوئی بن اخطب بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آیا، لیکن جو پہلی شرط تھی، پہلی شرط یہ تھی کہ یہودی جتنا بھی مال لے جا سکتے ہوں وہ یہاں سے لے جائیں اور مدینہ خالی کر دیں۔ لیکن اب اس پہلی شرط کو ختم کر دیا گیا اور فرمایا کہ اب تمہارے لیے صرف اتنا ہی مال لے جانے کی اجازت ہوگی جتنا کہ تم اپنے اونٹوں پر لاد سکتے ہو، اس سے زیادہ مال لے جانے کی یہاں سے اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شرط رکھی تو یہ واپس اس شرط سے مکرنے لگے، تو حوی بن اخطب کے ساتھیوں نے اسے سمجھایا کہ ابھی بھی تمہیں مال مل رہا ہے، ورنہ تمہیں اپنی قوم کو برباد کر دینا لازم آئے گا، اس لیے جتنا مل رہا ہے اتنا لے کر یہاں سے نکل جائیں اور دوسری جگہ پر پناہ لے لیں۔ غرض کی شرط پر یہاں بات طے ہو گئی اور یہ لوگ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند دنوں کی مہلت دی کہ اتنے دنوں میں یہ مدینہ منورہ کو خالی کر دیں۔ قبیلہ بنو نذیر کے اندر بہت سے صلح پسند لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کو جانتے تھے، اور دل کے اندر ان کی خواہشات تو تھی کہ ہم مسلمان ہو جائیں، لیکن اپنی قوم کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لا پا رہے تھے۔ انہی میں ایک حضرت یامیر بن عمیر اور حضرت ابو سعد بن وہب، یہ بھی قبیلے بنو نذیر کے 2 فرد تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے قبیلے کے لوگ کسی بھی طریقے سے اسلام کی حقانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، جانتے ہیں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اس کے باوجود بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ دونوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں اسلام کی محبت اور زیادہ گھر کر گئی، اور ان دونوں نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کسی اور مصیبت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ یامین بن عمیر اور ابو سعد بن وہب حضور کی بارگاہ میں آ کر مشرف با اسلام ہو گئے، لیکن ان کا پورا قبیلہ بنو نذیر مدینہ منورہ سے رخصت ہوا۔ ان کے رخصت کے حالات انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت ہمیں عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی اور حفاظت عطا فرمائے، آمین بجاہ